فرمایا مومن کے سوا اے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا۔ اگر اس گھرانے کی نفرت اپنے دل میں موجود ہے تو آپ کا کوئی عمل کبھی کامل نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول ہو سکتا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، حضرت علی خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ کیا، مجھ سے عہد کیا، عہدہ الی النبی الامی، نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، کیا وعدہ؟ فرمایا اے علی انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، فرمایا مومن کے سوا اے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا۔ یعنی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ ہر حال میں تجھ سے محبت کرے گا۔ جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جو تیری نفرت اپنے سینے میں پال کے بیٹھا ہے وہ چاہے نمازیں پڑھتا پھرے، 5 وقت جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ ہر سال حج بھی ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور دوسرے تمام نیک اعمال سر انجام دیتا پھرے، لیکن اے علی جس کے دل میں تیری نفرت ہے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ کو وہی عمل قبول ہے کہ ظاہری جسم اعمال کر رہا ہو، دل علی کی محبت میں سرشار ہو۔ اس کیفیت میں چھوٹا سا عمل بھی کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بڑھا کے قبول کرے۔ اگر اس گھرانے کی نفرت اپنے دل میں موجود ہے تو آپ کا کوئی عمل کبھی کامل نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا یؤذینی ما اذاہا، فرمایا جو چیز میری فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا بدعہ ہے، بدعۃ منی ہے۔ جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے میری فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی۔ فرمایا فاطمہ میری شاخ ہے، اس طرح ایک درخت ہوتا ہے اس کی ایک شاخ ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میری شاخ ہے، یعنی میرے جسم کا، میرے جسد کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا یبسطنی ما یبسطھا، فرمایا جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، وَيَقْبِضُنِي مَا يَقْبِضُهَا، اور جو چیز اس کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ان دو مبارک شخصیات حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، ان دونوں کے بعد جو ان کے مبارک صاحبزادے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسن اور حضرت امام حسین، اب ان کی محبت کو اسی طرح ہم احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، نسائی نے روایت کیا اور احمد بن حنبل نے، حدیث کی ان تمام کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین، فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ حسن اور حسین کی محبت دراصل محبت مصطفیٰ ہے، اور فرمایا ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، نفرت کی، عداوت اپنے دل میں پال کے رکھی، تو اس نے دراصل ان سے نفرت نہیں کی، فرمایا فقد ابغضنی، اس نے مجھ رسول اللہ سے نفرت کی۔ تو حسنین کی محبت حضور کی محبت اور حسنین کی نفرت اور عداوت حضور کی نفرت اور عداوت۔ پھر اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک روز رات کا وقت تھا، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کام درپیش ہوا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ دستک دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے سینے کے ساتھ کوئی ایسی چیز چپٹائی ہوئی تھی جسے میں پہچان نہیں سکا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کے ساتھ وہ چیز اپنے سینہ مبارک کے ساتھ، الم نشرح لک صدرک والے سینے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی ہوئی تھی کہ میں پہچان نہیں سکا۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے جس کو آپ نے اتنا چھپا کے اپنے سینے کے ساتھ
اتنا قرب دے کے رکھا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اسامہ ھذان ابنایا، یہ دونوں میرے صاحبزادے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین ہیں. اور فرمایا وہ ابناؤ ابنتی، اور میری صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. وہی نقطہ کہ پہلے یہ محبت زمین تک تھی حضور کے درمیان اور حضور کی اس آل کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان تھی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کو پتہ نہیں ہے محبت کا، اللہ کو پتہ ہے میرا حبیب ان شہزادوں سے محبت کرتا ہے. پھر حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں؟ وہ اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں فَأَحِبَّهُمَا، اب تو بھی ان سے محبت کر، اے مولا تو بھی ان سے محبت کر. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَحِبَّ، اور مولا اس سے بھی محبت فرما مَن يُحِبُّهُمَا، جو میرے ان دونوں صاحبزادوں سے محبت کرے. تو اللہ کی محبت اسے نصیب ہو سکتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے نتیجے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک شہزادوں سے محبت کرتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا الحسن والحسین ابنائی، کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا، یہاں تک تھا جس نے حسن سے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اب جملے کا تسلسل یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری اسکیم کو چینج کرتے ہوئے یہاں سے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا. جملے کا تسلسل یہ تھا کہ جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اس طرح ارشاد نہیں فرمایا جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور جب کوئی بندہ میری محبت تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی محبت خود اس بندے کو ندا دے کے کہتی ہے کہ تو میرے محبوب سے محبت کرنا شروع ہو گیا، اب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے. پھر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، فرمایا جس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ محبت کرے أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہوگی، ان شہزادوں کی محبت ہوگی. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، عداوت رکھی، ابغضنی، اس نے مجھ سے عداوت رکھی. اور فرمایا جس نے مجھ سے عداوت رکھی اسی طرح جس طرح اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا تھا، جس نے مجھ سے محبت کی اسی طرح جس نے مجھ سے عداوت کی، بغض رکھا، تو اللہ رب العزت اس سے بغض کریں گے، اس سے عداوت رکھیں گے، اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں گے.